اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوکلس اسلامک ٹی وی۔ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، یعنی ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں ہیں، اور وہ پردہ غیبت میں رہ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری مشکلات کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری رکاوٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ہمیں کون سی وہ ذمہ داریاں ہیں جو ادا کرنی؟ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے۔ اور امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی پہلے ان کو جاننا ہوگا۔ بالکل تھوڑی شروع کی جو معرفت ہے وہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر بیان کر دیجئے کہ کم از کم یہ معرفت ضروری ہے کہ ان کا نام یہ ہے، ان کی کنیت یہ ہے، ان کے لقبات یہ ہیں، اور وہ ان کی والدہ ماجدہ کا اس میں گرامی یہ ہے، ان کے والد ماجد کا اس میں گرامی یہ ہے، اور وہ بنی فاطمہ سے ہے، رسول اللہ کے خاندان سے ہے، اور علی ابن ابی طالب کے بیٹوں میں سے ہیں، جناب فاطمہ کے بیٹوں میں سے اسی خاندان سے ہیں، جو کہ 15 شعبان المعظم کو آپ دنیا میں آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں آپ کو امامت ملی، چونکہ حضرت امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی تھی، اور پھر اسی طریقے سے غیبت صغرا میں رہے، پھر آپ غیبت قبرا میں ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ غائب ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے غائب ہے، جب اللہ چاہے گا تو ظہور فرمائیں گے۔ یہ بنیادی ایک چیز ضرور ہر مومن کو، ہر بندے کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانیں گے، ان کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، ہرگز ان کے واقعہ انتظار کرنے والے نہیں بن سکتے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے مجمع میں داخل ہوئے، اور خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بحار الانوار بیروت کی جلد ہے، اور جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 312 پہ یہ امام علیہ السلام کا جو ارشاد ہے وہ موجود ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدہ فاذا عبدہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ فقال لہ رجل یبن رسول اللہ، ایک شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول، بے ابی انت و امی، میرے باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا بند عالم نے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ جب اس کی معرفت حاصل کر لے تو اس کی عبادت کرے، پہلے جان لے اللہ کو، اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اس کی عبادت کرے۔ اور جب اس کی عبادت کرے تو اس کو غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے، تو پھر اس کے غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے، وہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے، نہ کسی بت کے سامنے جھکے، نہ کسی خوف کے بت کے سامنے جھکے، نہ کسی ظاہری بت کے سامنے جھکے، نہ وہ کوئی ایسے حکمرانوں کے سامنے جھکے کہ جو اس کو جھکانا چاہتے ہیں، جو ڈھیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو جھکنا بھاڑا نہیں چاہیے، چونکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے، تو اب اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، یعنی پہلے میں عرض کر چکا کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اے رسول کے بیٹے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور پھر کیا کرو؟ اس اللہ کی عبادت کرو، پھر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، تو میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیے امام حسین مظلوم کربلا سید الشہداء نے کیا فرمایا۔ ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرنا جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ پہلے سرکار فرمایا کہ اللہ کی معرفت اور انہوں حاصل کرو، اور جب یہ پورا
خطاب آپ کا سن چکے اور آپ نے جو فرمایا تو پھر اس بندے نے یہ سوال کیا ایک مرد نے کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ فرمائیے کہ اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا کہ جو اس پر واجب ہے، مستحب نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں، واجب ہے، لازم ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے معرفت حاصل نہ کی اپنے وقت کے امام کی تو گویا کہ وہ کیا ہوا؟ جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ امام زمانہ کے دوران غیبت میں جن دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے ان کے مضامین کی طرف متوجہ کرنے سے بھی اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً اہمیت کا پتہ چلے گا۔ ان دعاؤں میں سے ایک مشہور و معروف دعا جو ہے وہ شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں نقل کی ہے کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دعا پیش خدمت ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ پھر دوسرا جملہ ہے، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ تیسرا جملہ، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ خدایا تو خود ہمیں اپنی معرفت دلا، اگر تو نے اپنی معرفت نہ دلائی، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ تو ہمیں خود اپنی معرفت دلا، اور اگر تو نے ہمیں اپنی معرفت نہ دلائی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی معرفت دلا، اگر تو نے اپنی معرفت ہمیں نہ دلائی تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بارلا تو ہمیں اپنے نبی کی معرفت دلا، اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت نہ دلائی تو ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پروردگار اپنی حجت کی معرفت دلا، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہ دلائی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ دین سے گمراہ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعائیں نہیں کی اور اپنے زمانے کے امام سے دور رہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اور گمراہ ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ لیکن جو اس دنیا سے معرفت امام کے بغیر چلا جائے گا تو جاہلیت کی موت مر جائے گا، گمراہی موت مرے گا۔ لہذا منتظرین امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی اور مہم ذمہ داری اپنے زمانے کے امام کی شناخت، معرفت اور پہچان حاصل کرنا لازم ہے۔ یہ ضروری ہے دوستو، پہچان حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ ہوگی تب تک ہم جو ہے ان سے غافل رہیں گے، اور ظاہر جب غافل رہے تو پھر دین کو نہیں سیکھ پائیں گے، جب دین کو نہ سیکھ پائیں گے تو پھر ہم جاہل رہ جائیں گے، اور جاہل رہے تو گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کی غلط باتوں کا شکار ہو جائیں گے ہیں، اور ان کے ظہور کی اہمیت کو اور ان کی غیبت کو ہم نہیں جان سکیں گے۔ ہاں جی، یہ ضروری ہے، جیسا کہ مرسل اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بہار انوار کی یہ روایت ہے، رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس لیے دوستو، جاہلیت کی موت مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اپنے وقت کے امام کے سامنے مناجات کرو، اپنے وقت کے امام کو پکارو، اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرو، اپنے وقت کے امام کے لیے جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھو، اور امام زمانہ کو جانو، امام زمانہ کی حالات زندگی کو جانو، کہ دیکھو کہ کن کے گھر وہ ولادت ہوئی، کون ان کے والد محترم ہیں، کون ان کی والدہ ہیں، یہ کس خاندان سے ہیں، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کا شجرہ کون سا ہے، پھر معلوم ہو جائے گا
تو پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امام کے ساتھ متوسط کرتے آؤ اور ظہور کی دعائیں مانگتے آؤ کہ جو لوگ ظہور کی دعائیں مانگتے مانگتے اگر مر بھی گئے تو پھر جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر وہ قبر سے اٹھ کر دوبارہ سے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اپنے وقت کے امام کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بارگاہ آقا امام زمانہ کا ظہور فرما اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرما دے یا بھر دے اور ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دے۔ میرے اللہ تیرے بندوں نے ستا رکھا ہے، بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر جب وہ پردے میں اللہ نے جسے چھپا رکھا ہے جب وہ آئے گا تو یہ بڑے بڑے سورما، یہ بڑے بڑے حکمران، یہ بڑے بڑے استحصال کرنے والے، یہ ظالم و جابر حکمران، یہ لوگوں کی چادر و چار دیواری کا خیال نہ کرنے والے، لوگوں کو ظلم کی بھٹی میں پیسنے والے، ان جیسے پہلے بھی کئی آئے، کئی چلے گئے، آج بھی جو چلے گئے ہیں ان کی قبر پہ تھوکنا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آج ان کے حرم روشن ہیں، آج ان کے نام روشن ہیں، آج ان کے خاندان روشن ہیں، آج ان کے حرموں میں لوگ جا کے دعائیں مانگتا ہے اور وہ قیامت تک اللہ نے ان کو امر کر دیا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے ولی تھے اور اپنے زمانے کے جو ظالم تھے ان سے ٹکرانے والے تھے، تو آج ان کا مقام بلند ہے۔ اس لیے ہمارے وقت کے امام بھی ظالموں سے آ کے ٹکرائیں گے اور اس طرح امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، اور اتنی پیاری حکومت، اتنی اچھی حکومت، اتنی بڑی حکومت کہ اس میں الہی احکام ہوں گے، الہی حکومت ہوگی، الہی طریقے سے سزا و جزا قائم کیا جائے گا۔ ہم منتظر ہیں اے میرے مولا امام زمانہ، اے ابا صالح، اے بقیت اللہ، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ میرے مولا جلد سے جلد ظہور فرمائیے تاکہ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔